الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر وقال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة وقال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أعمالكم وقال عليه الصلاة والسلام أعمالكم أعمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہم سب پر ہے۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو انسان بنایا، سانپ بچھو اور دوسری مخلوقات نہیں بنایا۔ اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ انسان کے علاوہ تمام مخلوقات کو اللہ نے انسان کے کاموں پر معمور کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا اپنے فضل و کرم سے۔ اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا مزید کرم اور احسان ہوا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمایا۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے۔ اس پر بھی جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو خاتم النبیین، خاتم المرسلین، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، آقا نامدار، تاجدار مدینہ، میرے اور آپ کے آقا حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس پر بھی جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا اپنے فضل و کرم سے، ہم سب کو اہل سنت والجماعت، جو جماعت حقہ ہے، ما انا علیہ و اصحابی والی جماعت ہے، جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اس میں 72 فرقے جہنمی ہوں گے اور ایک فرقہ جنتی اور ناجی نجات پانے والا ہوگا۔ صحابہ نے تعجب سے پوچھا کہ 72 فرقے ناری اور ایک فرقہ ناجی، وہ کون ہے؟ ہم 72 فرقے جو ناری ہیں، جہنمی ہیں، ان کے بارے میں تو نہیں پوچھتے، یہ بتا دیجئے کہ وہ جو جنت میں جانے والا نجات والا جو فرقہ ہے اس کی کیا علامت ہے، تاکہ ہم بھی اپنے آپ کو اس کامیاب ناجی نجات پانے والی جماعت میں شمار رکھیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو جماعت میرے طریقے پر اور میرے بعد میرے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے پر، لہذا اگر کوئی قرآن کو مانتا ہے، حدیث پاک کا انکار کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہے، اور اگر کوئی قرآن کو بھی مانتا ہے اور حدیث کو بھی مانتا ہے لیکن صحابہ کو انکار کرتا ہے تو اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے۔ کامل و مکمل ایمان والا ہونے کے لیے قرآن کو ماننا ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے قول کو، آپ کے فعل کو، آپ کے عمل کو ماننا ضروری ہے، اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ماننا ضروری ہے۔ اس کو کہتے ہیں اہل السنت والجماعت۔ ہم سب اہل السنت والجماعت ہیں۔ دیوبندی جماعت جو کہلاتی ہے
وہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ ایک خاص لوگوں نے اپنا نام وہ رکھ لیا ہے، لیکن حقیقت میں سنی اور اہل سنت والجماعت تو ہم لوگ ہیں۔ تو یہ بھی اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہم کو قرآن کو ماننے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قول و فعل اور عمل کو ماننے والے، اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ماننے والوں میں شمار فرمایا۔ اس پر جتنا شکر کریں کم ہے۔ ویسے زندگی گزارنے کے اعتبار سے بہت ساری نعمتوں سے اللہ نے مجھے اور آپ کو نوازا ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے تلاش کرنے کے لیے پہاڑوں میں، وادیوں میں، جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنے بدن میں سر سے پیر تک غور کر لو تو میں تم کو مل جاؤں گا۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اگر سر کے اندر جو عقل کہتے ہیں، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ پیر ہے، سارا نظام صحیح ہے، کھانا پینا صحیح ہے، پیشاب پاخانے کا نظام صحیح ہے، لیکن ذرا سا عقل میں 1% فرق آ جائے تو پھر نمہاس جانا پڑتا ہے اور مینٹل ہاسپٹل میں جانا پڑتا ہے، اور وہاں جا کر دیکھیں گے تو آپ طرح طرح کے جانوروں کی حرکت انسان کو کرتا ہوا آپ دیکھیں گے، اس لیے کہ عقل میں فتور آ گیا۔ اور گھر والے، خاندانی لوگ، اگر ان کے گھر کا کوئی فرد جس کے عقل میں فتور آ جاتا ہے تو ایک حد تک برداشت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد گھر سے باہر ڈھکیل دیتے ہیں۔ ساری دنیا کو معلوم ہے، شہر والوں کو، کہ یہ فلاں بڑے خاندان کے بڑے باپ کا بیٹا ہے، لیکن وہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ اس کی زندگی سے، حرکتوں سے تنگ آ کر اسے گھر والوں نے باہر بھیج دیا ہے، اس لیے کہ اس کے دماغ میں، عقل میں خلل ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا۔ اور پھر آگے نیچے اتر کر کان کا نظام ہے، آنکھ کا نظام ہے، اور زبان کی نعمت ہے۔ ایک ایک نعمت اتنی بڑی نعمت ہے۔ ان سب میں آج کل ایک خطرناک مرض آتا ہے تو لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ یہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ تھروٹ کینسر، اور اسی طرح سے نوز کینسر، اسی طرح سے ایئر کینسر، اسی طرح سے ماؤتھ کینسر، یہ سب کینسروں میں الگ الگ قسمیں ہیں۔ کان میں کینسر آتا ہے، زبان میں کینسر آتا ہے، اور آنکھوں میں کینسر آتا ہے، آنکھوں میں کینسر آتا ہے، تو گلے میں کینسر آتا ہے، تو انسان کا جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ کینسر ایک ایسا مرض ہے، حالانکہ اب جدید ایجادات کی وجہ سے اس کا علاج بھی آ گیا ہے، اور کینسر اور بیماریوں کی طرح سے ایک بیماری ہے، اور اس کو کمرشیل درجے میں علاج کیا جاتا ہے، اور لاکھوں روپے اس پر خرچ ہوتا ہے، اور آدمی ٹھیک ہو کر پھر سے معمولات زندگی میں جینے لگتا ہے، لیکن ایک ڈر بیٹھا ہوا ہے۔ اس بیماری کا نام لیتے ہوئے ڈر لگتا، لوگوں کو ڈر لگتا ہے، اور کہتے ہیں وہ جو بیماری ہے نا، وہ اس بیماری کا نام وہ رکھ دیا ہے، نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں، حالانکہ اس کا بھی علاج آ گیا ہے۔ اور اس وقت تو کینسر کی بھرمار ہے، سر سے لے کر پیر تک ہر عضو میں کینسر ایجاد کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں کتنا بڑا بڑا پھوڑا آتا تھا، اور کتنی بڑی بڑی پھنسیاں آتی تھی، اور کتنے بڑے بڑے ڈلے نکلتے تھے، اور آسانی کے ساتھ ان کو دبا کر جو ناٹی ڈاکٹر ہوتا تھا یا عورتیں ہوتی تھیں، اسے نکال کر اس کا پورا مواد نکال کر ہلدی لگا کر اسے ٹھیک کر دیتی تھی۔ لیکن آج اتنی سی پھنسی آئے اور ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو کینسر، پھنسی کا نام کینسر رکھ دیا گیا ہے آج کل، اس لیے کہ ڈاکٹری میں معافی کے ساتھ سب ڈاکٹر ایسے نہیں ہوں گے، لیکن عام طور پر ایسا ہی ہے۔ میں چلتا پھرتا آدمی ہوں، ہر جگہ جاتا رہتا ہوں۔ یہ ڈاکٹری کمرشیل اور پروفیشنل ہو گئی ہے۔ ایک ایک بیماری کے علاج کا پیکیج 22 لاکھ 25 لاکھ
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी मौलाना अनीस साहब दामद बरकातुहू जो मेरे पीर भाई होते हैं सैलम में, और मौलाना अबू बकर साहब के उस्ताद होते हैं मदरसे के इख्तिताम में, संग बुनियाद में वही आए थे। अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में बरकत दे। तो उनके बड़े बेटे मौली अनस को दिमाग में कुछ तकलीफ़ हुई, तो उसका ऑपरेशन हुआ मद्रास में 4 घंटे का। 4 घंटे का ऑपरेशन करके भी फेल हो गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर दोबारा ऑपरेशन करना पड़ा। अल्लाह ने उनकी नेकियों की बरकत से दूसरे ऑपरेशन को कामयाब किया और वो ठीक हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब मामूलात पर आ रहे हैं, लेकिन ज़रा सी तकलीफ़ हुई, सर में दर्द मुस्तकिल रहने लगा, तो डॉक्टरों ने तजवीज़ किया कि भाई दिमाग में ट्यूमर हो गया है, अब इसको काटना पड़ेगा, 5 घंटे का ऑपरेशन होगा, इतने लाख रुपए का पैकेज होगा, और साइड इफ़ेक्ट के दर्जे में आँखों की रोशनी जा सकती है। उसके लिए आप पहले से जो है आप इसमें पेपर में साइन करना पड़ेगा कि ऑपरेशन के बाद अगर आँख की रोशनी चली जाए तो आप हॉस्पिटल पर या डॉक्टर पर केस नहीं कर सकते। क्या तमाशा है ये सब, हाँ। तो इसलिए ये अल्लाह की नेमतें हैं, इनको आदमी सोचता नहीं है, जिसकी वजह से ज़िंदगी में शुक्र नहीं है। और शुक्र जब है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे और रोज़ाना 10 मिनट बैठकर सोचेंगे कि अल्लाह तेरा करम है, तूने मुझे इंसान बनाया, अल्लाह तेरा करम है, तूने मुझे ईमान वाला बनाया, अल्लाह तेरा बड़ा करम है, तूने मुझे मुसलमान बनाया, अल्लाह तेरा बड़ा करम है, तूने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया, अल्लाह तेरा बड़ा करम है, तूने अहले सुन्नत वल जमात में पैदा फरमाया, अल्लाह तेरा बड़ा करम है कि मेरी अक़ल सही है, मेरी आँखें सही हैं, मेरे कान सही हैं और मेरी ज़ुबान सही है, मेरे दिल का निज़ाम सही है, मेरे गुर्दे का निज़ाम सही है, मेरे जिगर का निज़ाम सही है, मेरे पेट का निज़ाम सही है, मेरे पेशाब का निज़ाम सही है, मेरे इस्तिंजा का निज़ाम सही है, मेरे हाथों का निज़ाम सही है, मेरे पैरों का निज़ाम सही है। अल्लाह अकबर कबीर। हमारे हाजी साहब हाजी अब्दुल रहीम साहब, यहाँ मोहल्ले के लोग जानते हैं उनको, इसी मस्जिद के कमरे में मौलाना के साथ रहते थे। गुज़श्ता साल हमारे साथ हज में थे, इन दिनों में हम वहाँ थे, मैं भी था उसी काफ़िले में, अरफा टूर में नसीर साहब के साथ में। तो इनको वहाँ हार्ट अटैक हुआ, तो हज कमेटी के डॉक्टरों से हम रुजू हुए, तो डॉक्टरों ने कहा कि सीरियस अटैक हुआ है, ये हज नहीं कर सकते, इनको इसी वक्त हॉस्पिटल में एडमिट करो। तो मेरे एक ताल्लुक़ वाला नौजवान डॉक्टर हज कमेटी की तरफ से ड्यूटी पर था, रायचूर का डॉक्टर वसीम, नौजवान नेक डॉक्टर। तो नेक डॉक्टर में और कमर्शियल डॉक्टर में फ़र्क होता है ना। तो मैंने उसको फ़ोन किया तो वो हमारे बिल्डिंग में आ गए और हाजी साहब को देखा और उन्होंने कहा कुछ नहीं है, आप ज़रूर हज करेंगे। पहले वाले डॉक्टर ने तो कहा कि हॉस्पिटल में अभी एडमिट कर दो और हज नहीं कर सकते, और हमारे डॉक्टर ने कहा कि ज़रूर हज करेंगे, कुछ नहीं है, आप दवाइयाँ कुछ ले लीजिए। और माशाअल्लाह हाजी साहब ने हमारे साथ हज किया। मैंने सुबह में बताया कि हर हाजी को, चाहे वो कितना VIP दर्जे का हाजी हो, उसे मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा और जमरात कंकरी मारने, तवाफ़ ज़ियारत के लिए मक्के मुकर्रमा आने जाने में 15 किलोमीटर वॉक करना लाजिम है, चलना ही चलना पड़ता है। उसके चले के बगैर कोई VIP दर्जे का हाजी भी हज नहीं कर सकता, है ना। अब चलने की आदत नहीं, उसी में ज़्यादा लोग मरते हैं। तो हमारे हाजी साहब ने 15 किलोमीटर तक कुछ देर तक चलते थे, और हमारी बस्ती वानबाड़ी के 2 नौजवान जो दुबई में रहते हैं, उनके दिलों में अल्लाह ने इनकी मोहब्बत डाल दी। तो उन 2 नौजवानों ने पूरे सफ़र हज में इनको व्हीलचेयर में चलाया, व्हीलचेयर में चलाया। अब वो वानबाड़ी के अजनबी नौजवान टूर में थे, उनके दिल में अल्लाह ने इनकी मोहब्बत डाल दी और हज हो गया माशाअल्लाह। और 1 साल पूरे हो गए, ये ज़िंदा हैं और ये कहते थे कि मैं दोबारा हिंदुस्तान जाऊंगा या यही दफन हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह इसको कहते हैं, इसी ताकत का नाम अल्लाह है। मौत व हयात जिसके कब्ज़े में है उसको अल्लाह कहते हैं, है ना। तो ये सारी नेमतें जो अल्लाह ने दिया है, इसको कभी कभी बैठकर सोचने की ज़रूरत है। हमारा एक नौजवान है, हमारे नसीर भाई का भांजा होता है और वो उनका दामाद भी है, तो साद उसका नाम है, वो एंकर है
اور کلپ بناتا رہتا ہے، یوٹیوب میں اس کا آتا ہے جو ہے، تو وہ تقریباً 14 سال سے لاوارث میتوں کو دفناتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ 14 سال سے صرف وہ اور اس کے 2 دوستوں نے 3 نوجوانوں نے مل کر یہ طے کیا کہ ہم لاوارث میتوں کو جو ریلوے پٹریوں میں یا ہسپتالوں میں چبوتروں میں مر جاتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفیکیشن کر کے یا اپنی ذمہ داری میں ان کو قبرستان میں نہلا دھلا کر، ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو فکر دے دی ہے۔ پھر اس کے بعد ابھی 2-3 سال سے ان لوگوں نے ذرا ٹرن کیا اور جو ہے بیک لے کر دوسرا طے کیا کہ آگے بڑھ کر دوسرا کام یہ کریں گے کہ لاوارث بیماروں کا علاج کریں گے۔ چبوتروں میں جو پڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، اس کا کلپ آتا ہے تو میں ذرا دل کا کمزور آدمی ہوں تو بہت سارے کلپ میں اگنور کر دیتا ہوں بغیر دیکھے کہ بھیانک درجے کا ویڈیو بناتا ہے وہ، جو دیکھ کر آدمی کا دل کلیجہ منہ کو آ جائے کہ کس قدر گندگی کے ساتھ پڑے رہتے ہیں۔ ان کو اٹھاتا ہے، نہلاتا ہے اور کپڑے بدلواتا ہے اور دھلاتا ہے، کھلاتا ہے، پھر ہسپتال لے جاتا ہے اور علاج کرتا ہے۔ اللہ، انسانیت کا درد جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اللہ نے اس کا حصہ اس کو 1450 سال کے بعد دیا۔ نوجوان ہے تو لاوارثوں کا علاج کرواتا ہے، تو ان کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمتوں سے اللہ نے ہم کو نوازا ہے نا۔ یہ 24 گھنٹہ انسان کا صحت و عافیت کے ساتھ گزر جائے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ کروڑوں روپے اس کے بدلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ 24 گھنٹہ اگر ہماری صحت کے ساتھ 5 وقت اللہ کے دربار میں آ کر ہم نے حاضری دے لی، سر جھکا لیا، سجدہ کر لیا، تو بہت بڑی اللہ کی نعمت۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ ایک بندے کا دوسرے بندے پر چند حقوق ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب سامنا ہو تو سلام کرے۔ سلام دعا ہے، حفاظت کی، برکت کی، رحمت کی۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اگر وہ بندہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے۔ عیادت کرنے سے بیمار کو تسلی ہوتی ہے۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ اگر وہ تنگ دست ہے اور تم کو اللہ نے فراخی دی ہے تو اس کے لیے مدد کرو، اس کے لیے مدد کرو۔ یہ سب ایک انسانوں کا، اس میں مذہب کی بھی قید نہیں ہے۔ کوئی تمہارا غیر مسلم پڑوسی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے۔ اور کوئی غیر مسلم مر جائے تو اس کے گھر والوں کو پرسہ تسلی دو۔ یہ ایک انسان کا دوسرے انسان پر حق ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق وہ الگ ہے۔ حق المسلم علی المسلم الگ ہے اور حق الانسان علی الانسان وہ الگ ہے۔ تو ہمارا دین تو بہت اعلیٰ درجے کا دین ہے جو اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی بیمار کی عیادت کے لیے اس کے گھر جاتا ہے، ہسپتال جاتا ہے، تو 70,000 فرشتے اس جانے والے کے لیے نیکیاں لکھتے ہیں۔ کتنے؟ 70,000 فرشتے۔ اگر ایک فرشتہ ایک نیکی لکھے گا تو 70,000 نیکیاں لازمی طور پر لکھی جائیں گی۔ ایک سے کتنا زیادہ لکھتے ہیں وہ اللہ جانتا ہے، لیکن اتنا بڑا ثواب کیوں ہے؟ ایک سوال اٹھتا ہے کہ چھوٹا سا عمل ہے، ایک آدمی بیمار ہو گیا اور ہم چلے گئے، 5 منٹ لگ گئے، 10 منٹ لگ گئے، اس پر 70,000 فرشتوں کی طرف سے نیکیاں کیوں لکھی جاتی ہیں؟ ایک سوال اٹھتا ہے نا۔ جبکہ اگر رشتہ دار ہو تو جانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر رشتہ دار بیمار ہو جائے، ہم نہ جائیں تو شکایتیں مہینوں سالوں تک چلتی ہیں کہ میں بیمار ہوا تھا، انہوں کی نہیں آئے دیکھنے کے لیے، ان کو کیا ہو گیا۔ انہوں بیمار ہوتے تو معلوم ہوتا تھا، اٹھتا بھی کیا احساس، مر گیا۔ میں بھی بانم باڑی والا ہوں نا، ذرا ہمارے لوکل زبان میں بھی کب بھی بات کرتا ہوں میں، تو جو ہے اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ تو رشتہ دار اگر بیمار ہو جائے تو ضروری درجے میں جانا پڑتا ہے۔ تو ایسا عمل ہے تو اتنا بڑا ثواب کیوں ہے؟ تو شرح حدیث اس کا جواب دیتے ہیں محدثین کہ 2 وجہ ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو اور دوسرا بندہ اس کے پاس جاتا ہے تو بیمار بندے کو تسلی ہوتی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنی تکلیف بھول جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے، اور خاص تعلق والا ہے تو اور خوشی ہوتی ہے، اور خوشی ہوتی ہے۔
تو اللہ کو اپنے بندے سے اتنی محبت ہے کہ میرا بندہ بیمار ہوا اور تم اس کے پاس چلے گئے اور تمہارے جانے کی وجہ سے تھوڑی دیر اس کو پرسہ اور تسلی اور راحت اور آرام ملا، تو اس لیے تم کو 70,000 فرشتوں کی نیکیاں۔ اللہ۔ دوسری وجہ بتاتے ہیں محدثین کہ بیماروں کے پاس جانے سے تھوڑی دیر جب ان کے پاس رہو گے تو تمہارے اندر تم کو جو اللہ تعالیٰ صحت کی نعمت دیا ہے اس کی قدر پیدا ہوگی۔ اسی لیے بیمار کے پاس جانے کے وقت پڑھنے کی جو دعا ہے اس کا مطلب یہی ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس بیماری سے جس میں تم کو اللہ ہی نے مبتلا کیا ہے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے تو صحت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس کو بیماری کی نعمت میں مبتلا کیا اور مجھ کو صحت کی نعمت عطا فرمایا۔ اور بیماری کی نعمت میں تکلیف ہوتی ہے نا، وہ بھی اللہ ہی کے حکم کے تابع ہے، بیماری بھی بغیر اللہ کے حکم کے کسی کو آتی نہیں ہے، تو اللہ نے اس کو بیماری دیا ہے اور مجھ کو صحت دیا ہے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے نا۔ تو اس لیے جو ہے صحت کی نعمت کی قدر میرے بندے کے اندر پیدا ہو جائے، اس کے لیے دوسری وجہ بتاتے ہیں محدثین کہ جانے کی وجہ سے اس میرے صحت مند بندے کے اندر اس کو میں نے جو صحت کی نعمت دی ہے اس کی قدر اور اہمیت پیدا ہوتی ہے، اس لیے 70,000 فرشتوں کے ذریعے سے اس کو نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو بہت ساری نعمتوں سے اس کے لیے وقت چاہیے۔ اچھا ہوا کہ یہاں تو 15 منٹ نہیں ہے، میں گزشتہ جمعہ علی گڑھ میں جمعہ پڑھایا تھا میرے شیخ کی خانقاہ میں، تو وہاں تو 15 منٹ کی قید ہے کہ 1:10 سے 1:25 تک بیان ختم، یہاں تو 40 منٹ ہے، ذرا اچھا خاصا میں بول سکتا ہوں۔ تو اتنی نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ میری نعمتیں بارش کے قطرات کی طرح سے تمہارے اوپر برس رہی ہے، پیدائش سے لے کر موت تک، موت سے لے کر جنت میں جانے تک۔ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرنا تمہارے اوپر ضروری ہے، لیکن شکر ادا کرنا تو بعد کی بات ہے، تم میری نعمتوں کو اگر گنتی کرنا چاہو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ ماشاءاللہ صبح ہمارے بچوں نے قرآن بہت شاندار پڑھا، مولانا ابو بکر صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، قرآن پر بڑی محنت ہے ان کی، اور میں قرآن کا عاشق ہوں، میں خود قرآن بہت شاندار پڑھتا ہوں۔ صبح فجر کی نماز پڑھائی میں نے سورہ سجدہ اور سورہ دہر دونوں، اور جو ہے تو بچوں نے بہت عمدہ پڑھا، اور ایک بچہ پڑھا تو ہو سکتا ہے کہ وہ رٹایا ہو، میں ذرا ہوشیار مولوی ہوں تو اس لیے جو ہے مدرسے میں جب جاتا ہوں تو کسی محتمم کی طرف سے اگر کوئی بچہ بلایا جائے تو میں اس کو مانتا نہیں، میں کہتا ہوں کہ بھائی مجھ پر چھوڑ دو، میں جسے چاہے بلاؤں گا۔ تو میں نے شعبہ حفظ کے بچوں کو ہاتھ اٹھوایا اور ایک چھوٹے سے بچے کو بلایا، اس نے پڑھا، بہت شاندار پڑھا۔ لیکن یہ خیال آ سکتا ہے کہ یہ صرف اچھا پڑھنے والا ہو اور بچوں کا پتہ نہیں کیا حال ہے، تو حضرت نے اللہ کی طرف سے دل میں ان کی بات ڈالی، اللہ نے، انہوں نے مولانا ابو بکر نے ایک اور بچے کو بلایا کہ ایک اور کا بھی سن لیں، تو اس نے بھی پڑھا ماشاءاللہ سورہ قاف کی آیت تلاوت کی، بہت شاندار، بہت مزہ آیا مجھ کو، اللہ جزائے خیر دے۔ قرآن پاک اللہ اکبر ساری دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، ساری دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، جس کو قرآن عمدہ پڑھنا آ گیا اس کو سب سے بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، ٹھیک ہے؟ تو سب لوگ قرآن پڑھیں گے، یہ صرف بچوں کے لیے، پوتروں کے لیے، پوتریوں کے لیے، نواسوں کے لیے، نواسیوں کے لیے ہے یا ہم سب کے لیے ہے؟ ہاں بولو، سب کے لیے ہے نا یہ؟ تم لوگ سب قرآن پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ یہاں مدرسہ ہے، غنیمت ہے، مولانا سے گزارش کرو حضرت ہم کو بھی پڑھاؤ۔ یہ حاجی عبدالرحیم صاحب بھی یہاں جب آتے ہیں تو پڑھتے رہتے ہیں بیٹھ کر کے، وہاں بھی انہوں نے نورانی خواجہ اٹھا لیا حج میں بھی کمرے میں کہ حضرت مجھ کو نورانی خواجہ پڑھا دو اور حروف کی مشق کرا دو، تو ان کو قرآن سے محبت ہے ماشاءاللہ، تو سب لوگ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اتنی نعمتیں اللہ نے دیا ہے، لیکن اللہ خود اپنے کلام مجید میں کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔
کہ سب سے بڑی نعمت ان ساری نعمتوں میں، ان نعمتوں کا شکر تو بات کی بات ہے، تم گنتی بھی نہیں کر سکتے، بدلہ کیا چکاؤ گے، لیکن ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو میں نے تم کو دیا ہے وہ ہے میرے حبیب تمہارے آقا حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر کے میں نے ایمان کی دولت تم کو دیا ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ساری دنیا کے تمام مذہب کے ماننے والوں کا رب اور خالق اللہ ہے، ان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، لیکن ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے۔ اللہ نے جو ایمان کی دولت دیا ہے، اور ایمان کہتے کسے ہیں؟ عربی لفظ ہے آمن یؤمن ایمانا، ایمان کہتے ہیں ماننے کو، کسے کہتے ہیں؟ ماننے کو۔ اسلم یسلم اسلاما، تسلیم کرنا، آمن یؤمن ایمانا، ماننا، ماننے کو کہتے ہیں سر جھکا دینا۔ پورے ایمان کا خلاصہ کیا ہے؟ دو جملوں میں، اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا، کو اور کی، بس ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا، کو اور کی، بس پورے دین کا خلاصہ یہی ہے۔ شادی میں، غم میں، خوشی میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، گھر میں، اجتماعیت میں، تنہائی میں، باہر میں، ہر جگہ پر اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا، اللہ کے رسول کو ماننا، اللہ کے رسول کی ماننا، کو اور کی یاد رکھو، پورے دین کا خلاصہ، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ کس کو ماننا؟ اللہ کو ماننا۔ بچپن میں یہ بچوں کو مکتب میں رٹاتے نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت واحوال القبور حق والجنة حق والنار حق واحوال المحشر حق والصراط حق والمیزان حق والحساب حق۔ یہ سب ہمارے نبی کو اللہ نے بتایا ایمان کسے کہتے ہیں، اور جو ہے اللہ کے بتانے پر ہمارے نبی نے ہم کو بتایا، جو ہم تک 450 سال کے بعد علماء کے سینے سے ہوتے ہوئے پہنچا ہے۔ کس کو ماننا؟ ایمان کہتے ہیں ماننے کو۔ تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اور ایمان کہتے ہیں ماننے کو۔ بند کرو ویڈیو، بند کرو ویڈیو، بند کرو، بغیر اجازت کے ویڈیو نہیں لے سکتے، غلط بات ہے، گناہ ہے۔ یہ گناہ ایسا عام ہو گیا ہے کہ روز اقدس پر جا کر جالی کے پاس کھڑے ہو کر آقا کے سامنے آج ان کا امتی اتنی جرأت کر رہا ہے، فوٹو لیتا ہے۔ میں تو اپنے اسٹیٹ کا پریزیڈنٹ ہوں جمعیت علماء کا، اور جمعیت علماء میں ضرورت کے درجے میں ویڈیو اور جو ہے فوٹو وغیرہ لی جاتی ہے، تو یوٹیوب میں میرا نام ڈالیں گے تو 10-20 بیان ہے، اور ویڈیو گرافی کے ساتھ ہے، فوٹو کے ساتھ ہے، لیکن جہاں جائز ہے وہاں جائز، جہاں ناجائز ہے وہاں ناجائز۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہاں تو جائز نہیں ہے، جمعے کے بیان میں ویڈیو گرافی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بری بیماری پڑی ہوئی ہے۔ اب حج میں، عمرے میں تو لوگوں کا یہی کام رہتے آئے، ہر وقت فوٹو، ہر وقت فوٹو۔ اللہ گواہ ہے، اتنے حج اور عمرے میں نے کیے ہیں، مجھے گنتی بھی نہیں معلوم ہے، لیکن کبھی میں نے فوٹو نہیں لیا۔ اگر کسی نے میرا فوٹو لے کر ڈال دیا ہے تو ڈال دیا ہوگا، اور وہ اللہ کے پاس جواب دے دے گا، لیکن میں نے اپنا فوٹو کبھی نہیں اتارا۔ حرم شریف کی سرزمین میں انا للہ و، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت ترین عذاب میں وہ ہوگا جو دنیا میں فوٹو بناتا ہے۔ اور اتنا عام ہو گیا ہے، میرے سامنے بیٹھ کر ڈیلیٹ کر دو اس کو، ٹھیک، ابھی سے ڈیلیٹ کر دو، تم ڈیلیٹ کرے تو میں آگے چلوں۔ یہ لوگ ٹیپ کر رہے ہیں، دونوں یہاں مائک لگا ہوا ہے، خالی آواز ٹیپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے نا۔ فوٹو لینے سے بچو گئے، بہت کبیرہ گناہ ہے، اللہ بچائے۔ جہاں دو جگہ جائز ہے، ایک جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے جائز ہے کہ ملی ضرورت ہے، حکومت کو دکھانا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہے نا، اور دوسرا شرعی ضرورت ہے، راشن کارڈ میں، آدھار کارڈ میں، ووٹر آئی ڈی میں، ڈرائیونگ لائسنس میں،
ان سب جگہوں میں جہاں قانوناً حکومت کی طرف سے کمپلسری ہے وہاں جائے. اور مجھے تعجب ہے، میری اہلیہ کی دادی کا پاسپورٹ دیکھا میں نے آج سے 50 سال پہلے کا، تو انگریز بھی اس کی چھوٹ دے رکھا تھا. انگریز جو اسلام کو مٹانے کے لیے آیا تھا اس ملک میں، اسی وجہ سے ہمارے بزرگوں نے 2 لاکھ کی تعداد میں اپنی جان کی قربانی دے کر انگریز کو یہاں سے بھگایا. لیکن انگریز کو بھی دین کے بارے میں اتنا ڈر تھا کہ اس میں ہاتھ رکھوں گا تو مجھے یہاں ٹکنا مشکل، تو اس لیے اس نے 2 چیزوں کو نہیں چھیڑا انگریز اپنے زمانے میں. ایک تو دارالقضا کو نہیں چھیڑا کہ یہاں شریعت نافذ ہوتی ہے، اس لیے دارالقضا انگریز کے زمانے میں بھی برابر چل رہا ہے. اور دوسرا فوٹو پر اصرار نے کیا. تو میری اہلیہ کی دادی کے پاسپورٹ میں فوٹو نہیں ہے، لکھا ہوا ہے بدر النساء بیگم، اور فوٹو کی اجازت نہیں دی، اردو میں لکھا ہے. اللہ اکبر. اس زمانے میں انگریز کے زمانے میں فوٹو دینے نہ دینے کا اختیار تھا، تو بعض دیندار خواتین اپنا پاسپورٹ میں بھی فوٹو دینا ان کو گوارا نہیں تھا. تو اس لیے اتنا عام نہیں ہے جیسے آج کل ہے. کہ بیچ میں ان کے ویڈیو لینے کی وجہ سے میرا وقت جو ہے ضائع ہوا، لیکن اچھا ہی ہوا کہ ایک مسئلہ تم کو معلوم ہو گیا ہے نا. 2 جگہ جائز ہے اور ہر جگہ جائز نہیں ہے. جہاں جائز ہے وہاں جائز، جہاں نہیں جائز ہے وہاں نہیں جائز. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ایمان کہتے ہیں اللہ کو ماننا، ایمان کہتے ہیں اللہ کے رسولوں کو ماننا، ایمان کہتے ہیں اللہ کی کتابوں کو ماننا، ایمان کہتے ہیں اللہ کے فرشتوں کو ماننا، ایمان کہتے ہیں قیامت کے دن کو ماننا کہ ایک دن سارا نظام توڑ پھوڑ دیا جائے گا. ایمان کہتے ہیں قبر کے احوال کو کہ سوال جواب ہوگا، سوال جواب کے مطابق زندگی گزارا ہوگا تو جواب دے دے گا تو اس کا ٹھکانہ جنت کے باغوں میں سے باغیچہ ہو جائے گا. سوال جواب کے خلاف زندگی گزارا ہوگا، منمانی یہود و نصارہ کی زندگی گزارا ہوگا تو سوال جواب میں اٹک جائے تو جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جہنم کا گڑھا ہو جائے گا. حدیث میں ہے کہ موتا کے لیے، مرحومین کے لیے جو دعا کرتے ہیں اس دعا میں ہے اللہ مرحوم کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغیچہ بنا دے، اللہ مرحوم کی قبر کو جہنم کے گڑھا بننے سے حفاظت کرنا. تو اس کو ماننا بھی ضروری ہے. اور پھر آگے چل کر حشر کے میدان کو ماننا یہ بھی ایمان ہے. پھر ترازو میں نامہ اعمال کو تولا جائے گا، اس کو ماننا یہ بھی ایمان ہے. اور بالغ ہونے کے بعد سے موت تک کی نمازوں کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا حساب، جوانی کا حساب، مال کا حساب، کہاں سے کمایا، کہاں سے خرچ کیا، یہ سب حساب کتاب کو ماننا بھی ضروری ہے. اگر ان چیزوں سے جو پار ہو گیا سوال جواب سے اور ترازو سے، پلسراج سے، تو جنت اس کا ٹھکانہ، جنت کو ماننا بھی ضروری ہے. بہت سے لوگ دنیا میں مشہور ہیں لیکن ان کے دماغ میں کیڑا رہتا ہے. جب زیادہ ذہین ہو جاتے ہیں تو دماغ میں کیڑا ہوتا ہے، دین سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے شیطان گھس جاتا ہے اندر، تو طرح طرح کا اعتراض پیدا ہوتا ہے. چونکہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے تو اب یہود و نصارہ، کفار و مشرکین نے ایمان والوں کے ایمان کو ٹارگٹ بنایا کہ یہ نام کو تو مسلمان رہیں لیکن اندر سے ان کا ایمان نکل جائے، اندر سے ان کا ایمان نکل جائے. اس وقت سب سے بڑا جو چیلنج ہے باطل کی طرف سے، سب سے بڑا جو نازک مسئلہ ہے قرب قیامت کے زمانے میں، کروڑ پتی بننے کا، بنگلہ کا، کار کا نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ میرا ایمان موت تک بچ جائے اور میرے چھوٹے چھوٹے پوتے پوتیاں، نواسے نواسوں کا ایمان بچ جائے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس وقت سوشل میڈیا کو ہتھیار بنا کر 3 طریقوں سے ہمارے نوجوانوں کے ایمان کو 5 منٹ بڑھ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، بات پوری کر لوں میں. ہاں اجازت ہے؟ چاچا کیا بولتا ہے؟ ہاں بات پوری کر لوں. تو سوشل میڈیا کو ہتھیار بنا کر باطل یہود و نصارہ مسلمانوں کے ایمان پر وہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں اور ان کو نام کا مسلمان رکھ کر کہ وہ تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھے، ان کے اندر سے ایمان کی دولت نکالی جائے.
خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کو یہ جو اینڈرائڈ موبائل ہے جو اس کو زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اور یہ جائز کو جائز ہے اور ناجائز کو ناجائز ہے، اور اس میں 90% ناجائز اور حرام اور گناہ کی چیزیں ہیں اور 10% جائز چیزیں ہیں، اور اسی کو ذریعہ بنا کر آج یہود و نصارہ نے ہمارے نوجوانوں کی جوانی کو تباہ و برباد کر دیا، اور کروڑوں کی تعداد میں نوجوان نام کے مسلمان ہیں لیکن اندر سے ان کا ایمان جا چکا ہوتا ہے۔ کس طریقے پر؟ 3 طریقے سے۔ ایک تو اس سوشل میڈیا کے اندر ہزاروں قسم کے گیم یہ سب یہود و نصارہ نے ایجاد کیا ہے۔ جتنے گیم ہے سوشل میڈیا میں وہ سب یہود و نصارہ کا ہے۔ آج کل تو بوڑھے لوگ گیم کھیلتے ہیں، اور ان گیموں کا آخری نتیجہ اینڈ کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے کہ سوسائڈ، خودکشی۔ PUBG گیم کھیل کر کتنے نوجوان اپنے گھروں کے چھت سے کود کر جان دے چکے ہیں، اور ریسنگ کر کے شب برات میں جو ابھی 15ویں شعبان کو گزرا ہے، شب قدر میں ہائی وے میں آ کر ریسنگ کر کے کتنے نوجوان مر گئے۔ ان کے ماں باپ آ کر روتے ہوئے پوچھتے ہیں، حضرت ہمارا بچہ جو رات ریسنگ میں مر گیا ہے وہ شہید ہوا ہے نا؟ شہید ہوا ہے نا؟ کیوں شہید ہوا؟ وہ تو حرام موت مرا ہے۔ کس نے کہا تم کو جا کر شب برات میں عبادت چھوڑ کر، مسجد چھوڑ کر اب جا کر ریسنگ کرنے کے لیے؟ یہ سب انہی گیموں کا نتیجہ ہے۔ تو یہ گیم کی شکل میں حرام موت میں، سوسائڈ میں، مایوسی میں اور خوف و ہراس میں لے جانا چاہتے ہیں۔ ان کو جینے کا شوق ختم کر دیا جاتا ہے گیموں کے ذریعے سے۔ اور دوسرا طریقہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہود و نصارہ نے مسلم نوجوانوں کے ایمان کو چھیننے کے لیے یہ کیا ہے کہ اس سوشل میڈیا کو کبیرہ گناہوں سے، جن میں کا ایک گناہ اکیلے جہنم میں پہنچانے کے لیے کافی ہے، گناہوں سے بھر دیا ہے۔ اس موبائل کے اندر شراب ہے، اس موبائل کے اندر زنا ہے، اس موبائل کے اندر جوا ہے، اس موبائل کے اندر نشہ ہے، اس موبائل کے اندر سارے گناہ ہیں۔ یہ موبائل کھولتا ہے نوجوان، میں ہی میرا موبائل کھولتا ہوں، مفتی سمیع صاحب اور مولانا ابو بکر صاحب، تو ایک ننگی لڑکی ران پر ران ایسے ڈال کر بیٹھی ہوئی آتی ہے اور کہتی ہے کہ یو اوپن می مڈ نائٹ۔ میں انگریزی پڑھ کر ہوں تو اس لیے انگریزی بھی چھاٹتا رہتا ہوں، تو وہ کہتی ہے کہ جو ہے مجھے بیچ رات میں کھولو، سیکس کی دعوت دیتی میرے موبائل میں۔ وہ آٹومیٹک آتا ہے، ایپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہود و نصارہ نے ایسا بھر دیا ہے، تو کہاں سے ہمارا نوجوان بچ سکے گا؟ خود بخود شادی سے پہلے اس کی ساری جوانی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور برائے نام تانے سے بچنے کے لیے شادی کرتا ہے اور والدین کو کرنا پڑتا ہے۔ آج کل کے نوجوانوں کی جوانی خطرے میں ہے ان گناہوں کی وجہ سے، اور زنا کرنے والا جہنم میں جائے گا، شراب پینے والا جہنم میں جائے گا، نشہ کرنے والا جہنم میں جائے گا، اور جو ہے جوا کھیلنے والا۔ کتنے نوجوان رمی ایک جو ہے جوا ہے جو موبائل میں ہے، رمی اس کا نام ہے۔ نام بھی کہاں سے؟ ہمارا جو رمی ہے نا، شیطان کو مارنے کا کنکری، وہ نام رکھا ہے، اور اس میں لاکھوں روپے ہار جاتا ہے نوجوان، اور باپ کے گلے کی پٹی پکڑ کر کہتا ہے اپنے گھر کے پیپر دے دو، مجھے روزانہ ٹارچر بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور اگر نہیں دو گے تو میں گھر کے اوپر سے کود کر سوسائڈ کر لوں گا۔ میرے علم میں ہے کتنے نوجوان بچے اس جوا کے ذریعے سے اپنی جانوں کو کھو دیے۔ اس لیے میرے دوستوں، تیسری شکل یہ ہے کہ نوجوان بچوں کے ایمان کو، ان کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے باطل نے جو ٹارگٹ بنایا ہے وہ یہ ہے کہ گمراہ فرقے، جن فرقوں کو دیکھنے سے، جن فرقوں کو اوپن کرنے سے، جن فرقوں کی تائید کرنے سے، ان فرقوں کے بارے میں اگر دماغ میں یہ خیال آ گیا کہ یہ تو اچھا ہی لگتا ہے تو ایمان چلا گیا، اور وہ فرقے موبائل میں بھر دیے گئے ہیں۔ ہمارا نوجوان مفتی سمیع صاحب اور مولانا ابو بکر صاحب کا بیان سننے کے لیے جانا چاہتا ہے تو اس میرے چینل سے پہلے
قادیانیوں کا چینل، منکر حدیث کا چینل، وحدویوں کا چینل، شیعوں کا چینل، اور ایکس مسلم کا چینل، شکیلیت کا چینل، اور انجینئر محمد علی مرزا کا چینل، اور جاوید احمد غامدی کا چینل، اور اتحاد بین المذاہب کا چینل، یہ سارے جتنے میں نے نام لیا وہ سب کفر ہے۔ اور جو ہے ہمارا نوجوان اگر کھول کر دیکھنے کے لیے کھولتا ہے تو جس طرح کیچڑ اپنے آپ میں کھینچ لیتا ہے اس طرح سے یہ گمراہ فرقے کھینچ لیتے ہیں۔ کتنے نوجوان بچے میں خوشحال نگر میں میسور کے بارے میں بیان کر رہا تھا دوپہر کے بعد میں، تو ان فرقوں کے بارے میں کہہ رہا تھا، تو آن ڈیوٹی ایک ایڈوکیٹ نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت میں تو انجینئر محمد علی مرزا کا فین ہوں اور جو ہے میں روزانہ اس کی تقریر سنتا ہوں۔ اور انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تو بے وقوف ہے، سیدھے سے صحابہ، اولیاء، انبیاء سب کو چھوڑ کر اللہ تو بے وقوف ہے۔ اور کتنے نوجوان ہیں، آپ بات چیت کر کے دیکھو پتہ چلتا ہے، ہماری اولاد کو بات چیت کر کے دیکھو پتہ چلتا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے انجینئر مرزا سے جڑے ہوئے ہیں اور جاوید احمد غامدی سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ باطل کی سازش ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ ایمان ہے تو دنیا میں انسان نجات پائے گا، عزت کی زندگی گزارے گا اور کامیابی ہے اس کے لیے۔ یہ ایمان ہے تو آخرت میں نجات پائے گا۔ اگر یہ ایمان نہیں ہے تو دنیا میں بھی یہ انسان رسوا اور ذلیل ہے اور آخرت میں بھی رسوا اور ذلیل ہو کر رہے گا۔ اور تھوڑی دیر کے لیے نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، اللہ کہتا ہے میرا حق ہے نماز روزہ میں معاف کر دوں گا، لیکن ایمان ضروری ہے۔ اور اللہ کہتا ہے ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت لقد من اللہ علی العلماء سے پوچھو اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے امت محمدیہ پر سب سے بڑا احسان یہ کیا ہے کہ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا کے امت میں پیدا فرما کر میں نے ایمان کی دولت دیا ہے۔ یہ ساری نعمتیں جو میں نے گنایا انگن جس کی گنتی بھی ہم نہیں کر سکتے وہ سب بات میں ہیں، سب سے بڑی نعمت ایمان کی دولت ہے۔ اس لیے نوجوانوں، خاص طور پر میں نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، سوشل میڈیا کے فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، موت تک ایمان کو لے کر جاؤ۔ اور ایمان کی حفاظت ہوتی ہے اعمال سے، ایمان کی حفاظت ہوتی ہے عقائد سے، ایمان کی حفاظت ہوتی ہے عبادات، نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج سے، ایمان کی حفاظت ہوتی ہے معاملات کی صفائی سے، ایمان کی حفاظت ہوتی ہے اخلاق نبوی سے، ایمان کی حفاظت ہوتی ہے ایک دوسرے کے حقوق جو ہمارے آقا نے سکھایا ہے اس کو ادا کرنے سے۔ یہ 5 شعبے ہیں دین اسلام کے: عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشرت۔ اور یہ 3 چیزیں، یہ 5 چیزوں والا جو ہے شعبہ زندگی میں زندہ ہو جائے اور ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے، موت تک ہمارا ایمان چلے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے ہم چلے جائیں، اس کے لیے 3 کام کرنا ہوگا۔ بس میری بات پوری ہو رہی ہے۔ یہ بات تو یہ ہے کہ ہم کو دینی تعلیم سے اور علماء سے جڑنا ہوگا۔ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، دادا کے لیے، دادی کے لیے، نانا کے لیے، نانی کے لیے، ابا کے لیے، امی کے لیے، ساس کے لیے، خسر کے لیے، سب کے لیے دینی تعلیم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور اس کے لیے علماء سے جڑیں گے تو دینی تعلیم آئے، ہے نا۔ اور دوسرا کام دعوت کے کام سے ہم کو جڑنا ہوگا۔ دعوت کے کام میں جو حضرت مولانا الیاس صاحب علیہ رحمہ کو آج سے 100 سال پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے بھیجا، ساری دنیا کے چپے چپے میں پہنچ گیا۔ اور یہ کام منصب کے لیے، عہدے کے لیے، دوسروں کو بیان کرنے کے لیے، پرانا کہلانے کے لیے نہیں، میری ذات میں 100% دین زندہ ہو جائے پریکٹیکلی طور پر، اس کے لیے اپنی جان، اپنے مال کی قربانی کے ساتھ میری ذات کی اصلاح کی نیت لے کر موت تک چلتے پھرتے رہنے کا نام دعوت کا کام ہے۔ اور یہ آپشن نہیں ہے، سب کے لیے ضروری ہے، اس سے ایمان موت تک زندہ رہے گا۔ تیسرا کام ہے اللہ والوں کی صحبت۔ کسی اللہ والے سے جڑے رہیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے میرے اولیاء کے ساتھ، میرے دوستوں کے ساتھ جڑ کر رہو گے تو میں تمہارے ایمان کی حفاظت کروں گا اور ایمان کے ساتھ بلاؤں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو ایمان
حفاظت کے لیے صادقین صالحین سچوں کے ساتھ میں اولیاء کے ساتھ میں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے ان کے ساتھ رہو گے تو ایمان کی حفاظت ہوگی۔ تو پورا خلاصہ کیا ہوا کہ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے، اور ایمان کسے کہتے ہیں میں نے تفصیل سے بتا دیا، اور یہ ایمان پانچوں شعبوں کے دین سے زندہ رہتا ہے موت تک، اور یہ پانچوں شعبوں کے اعمال والا دین زندگی میں زندہ رہنے کے لیے یہ تین کام چاہیے۔ وہ کوڈ ورڈ سے یاد رکھو، جا کے اپنے گھروں کی خواتین کو بھی ماں بہنوں کو بھی سناؤ۔ دین موت تک زندہ رہنے کے لیے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے کے لیے دینی تعلیم، تین تا نورانی قاعدہ میں الف با تا، پہلی تختی نمبر 1 مفردات الف با، اس کے بعد کیا ہے تا، تو تین تا سے یاد رکھو۔ ایک تو دینی تعلیم کی تا، دوسری دعوت و تبلیغ کی تا، اور تیسری اہل اللہ کی صحبت کی تا، اللہ والوں کی صحبت کی تا۔ کریں گے انشاءاللہ، سارے لوگ کریں گے۔ اللہ پوری امت کو دینی تعلیم سے علماء سے جوڑ دے، آمین بولے۔ اللہ پوری دنیا کو دعوت کے کام سے جوڑ دے۔ اللہ پوری امت مسلمہ کو مقبول بندوں اور بندیوں میں شمار فرمائے، اور مقبول بندے اور بندیوں کا یہاں بھی وہاں بھی ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن کی سنتیں باقی سنتیں پڑھ لیں انشاءاللہ۔